اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا من اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل علیہا ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا۔ اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ یہ آیت نمبر 13 کا ترجمہ ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے گلے میں نا اس کا اعمال لٹکا دے گا۔ پھر اللہ اس نام اعمال کو کب نکالے گا؟ قیامت کے دن، اور وہ اس کو کھلا ہوا پائے گا۔ بعض جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی ایسے کی ہے کہ انسان کو نام اعمال دکھایا جائے گا، وہ کہے گا کہ ہائے افسوس، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا میرا، اس نے تو رات کی تنہائی کی چیزیں بھی لکھ دی، دن کے اجالی کی چیزیں بھی لکھ دی۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی، یہاں تک کہ سب کچھ لکھ دیا۔ آج کے زمانے میں کسی چیز کا کام ریکارڈ کرنا بہت آسان ہے، اگر کدھر کیمرہ فٹ کر دیا جائے تو سارے دن بھر کی چیزیں آپ کو ہو بہو بتاتا رہے گا، کہ ایک کاغذ بھی اڑ رہا ہے وہ بھی وہ کیمرہ ریکارڈ کر دے گا۔ تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کا ریکارڈ بندے کے سامنے رکھے گا، اور بندہ اس ریکارڈ کو دیکھے گا اور وہ کہے گا کہ اس نے تو کوئی باریک سے باریک چیز بھی نہیں چھوڑا۔ پھر کل قیامت کے دن اس کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے کہ اس نے یہ نیکی کی یا یہ گناہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی زبان کو تالا لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کا دن یہ ہے کہ آج ہم نے اس کے دل زبان پر، اس کے منہ پر مہر لگا دی۔ وتکلمنا ایدیہم، پھر اس کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور اس کے پیر گواہی دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتا تھا۔ ایک ہوتا ہے بما کانوا یفعلون، یعنی کام کرنا۔ عربی میں دیکھیے 3 لفظ آئے ہیں، بما کانوا یفعلون، بما کانوا یعملون، بما کانوا یکسبون۔ تینوں کا مطلب ہے جو کچھ وہ کیا کرتا تھا۔ یفعلون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یوں ہی سرسری طور پہ کر لیا، یہ کام یہاں سے بوٹل اٹھا کے یہاں رکھ دیا، فعل ھذا، اس نے یہ کام کیا بغیر سوچے سمجھے۔ یعملون، سوچ کر کرنا، اور یکسبون، سوچنا، اس پر مضبوط ارادہ رکھنا اور پھر وہ کام کرنا۔ 3 چیز ہو گئی نا۔ بما کانوا یکسبون کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ وہ کیا کرتا تھا، یعنی وہ کام یہ سوچتا تھا کہ مجھے کرنا ہے، اور اس پر وہ پکا ارادہ بھی کر لیتا تھا کہ اب تو میں یہ کام کر کے ہی رہوں گا، اور پھر وہ کام انجام دے دیتا تھا۔ تو کچھ گناہ ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ ہم گناہ کا خیال لاتے ہیں اور پھر اس خیال کو جماتے ہیں، اور پھر پکا ارادہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ آپ کرنا ہے، اور کر گزرتے ہیں۔ تو بما کانوا یکسبون، یعنی اس نے سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ ارادہ کیا کہ اب تو یہ کام کرنا ہی ہے، اور پھر وہ کر دیتا ہے۔ جیسے بہت سے ظالم لوگ سوچ کر پلاننگ کرتے ہیں، ان کو وہ گناہ بھی مل رہا ہے، سوچنے کی بھی۔ ظلم کے خلاف، ظلم کا سوچنا بھی گناہ ہے نا، ظلم کا سوچ رہا ہے، اس پر اپنے خیالات کو جما رہا ہے، اور پھر پکا ارادہ کر رہا ہے کہ اب یہ گناہ، یہ ظلم کر کے رہوں گا، مل گیا گناہ، اور اس کے بعد پھر ظلم بھی کر رہا ہے۔ تو اس نے اچانک میں نہیں کیا، اور ایسی نہیں کہ سوچا اور کر لیا، بلکہ اس نے سوچا بھی، اپنے ارادے کو مضبوط جمایا بھی، اور اس کے بعد اس نے وہ کام کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہی حال نیکی کے بھی بارے میں۔ اللہ نے اچانک والی نیکی میں بھی ثواب رکھا ہے، سوچنے پر بھی ثواب رکھا ہے، کرنے پر بھی ثواب رکھا ہے۔ لیکن گناہ کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر سوچے گا تو گناہ نہیں ملے گا جب تک وہ کر نہ لے، یا تو جب تک کہ پکا ارادہ نہ کر لے۔ فار ایگزامپل، میں چوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن مجھے گناہ نہیں ملا،
ٹھیک ہے. اب میں نے مضبوط ارادہ کیا کہ آج تو چوری کر کے رہوں گا, اور نکل گیا, گناہ مل گیا, لیکن دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے اور وہ تالا مجھ سے ٹوٹ نہیں رہا ہے, لیکن چوری کا گناہ اس کو مل گیا. یہ الگ بات ہے کہ ٹوٹا نہیں, اگر ٹوٹتا تو وہ چوری ضرور کرتا. تو سوچنے پر گناہ نہیں ہے, گناہ کا کیا بولتے ہیں, گناہ نہیں لکھا جائے گا. ہاں لیکن مضبوط ارادہ اس نے بنا لیا ہے تو اب تو اس کا کیا بولتے ہیں, نام اعمال میں وہ کام لکھ دیا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ, یہ تو بہت آسان ہو گیا کہ آج کے زمانے میں کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اسکرین چلائیں گے, سارے اعمال اس کو بتا دیے جائیں گے, بچپن سے لے کے 55 تک اس نے کیا کیا اچھے کام کیے اور کیا کیا برے کام کیے. پھر جب وہ دیکھتا رہے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اقرا کتابک, اپنے نام اعمال کو پڑھ لے. کیوں پڑھ لے؟ اس میں تیری کچھ چیزیں, اس کو بھی تو بھولنے کا حق ہے کہ یہ چیز میں نے نہیں کیا بول کے, یہ چیز میں نے کیا, اس کو آپ نے انٹر نہیں کیا. تو بندہ جب اس کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج اپنا حساب لینے کے لیے تو خود ہی کافی ہے. تو تیرا حساب خود کر لے, اس میں کیا چھوٹا ہے کیا نہیں چھوٹا ہے دیکھ لے, اگر کچھ چھوٹ گیا تو بتا, اور اگر کچھ زیادہ ہی ہم نے لکھ لیا تو اس کو بھی بولو, وہ بھی کم کر دیں گے. اقرا کتابک, پڑھ لے اپنی کتاب. اب یہاں قرآن بات کر رہا ہے ایک بندے سے, چاہے وہ نیک والا ہو یا گنہگار ہو. اقرا کتابک, اپنی کتاب کو پڑھ لے, یعنی اپنے نام اعمال کو دیکھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ نے قیامت کے دن کو انصاف کا دن کہا ہے. اللہ چاہتا تو فیصلہ کر دیتا کہ فلاں جنت میں جائے گا, فلاں جہنم میں جائے گا. تو اللہ کو کیا کسی کو حق ہے کہ اللہ کے اوپر سوال کرے, اللہ مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے یا مجھے کیوں جنت میں ڈال رہا ہے؟ اللہ نے قیامت کے دن کو انصاف کا دن کہا ہے, اس لیے وہاں اللہ گواہوں کو بھی پیش کرے گا اور ڈاکیومنٹس بھی پیش کرے گا. اللہ خود اپنی سنت کے مطابق چلتا ہے, اللہ کا ضابطہ سنت کے مطابق چلنا ہے. اللہ اپنی دنیا کو قدرت کے اپنی سنت کے مطابق چلاتا ہے. اگر ظلم کرو گے تو یہ سزا ملے گی, اور اگر انصاف کے ساتھ کام کرو گے تو یہ انعام ملے گا. محنت کرو گے تو مزدوری ملے گی, پیسہ ملے گا. بغیر محنت کے تم کو ہم اوپر سے آسمان سے پیسہ اتارنے والے نہیں ہیں. کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھائی نیکی کر لو, عبادت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے انتظام فرما دیں گے. ایسا بالکل نہیں ہوگا, غیب سے اللہ انتظام نہیں کرے گا. آپ نیکی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرو. بعض تنظیمیں, بعض جماعتیں ہم کو نیکیوں پہ ابھارتی ہے اور ہم کو کام سے پیچھے کر دیتی کہ اللہ تو غیب سے انتظام. بے شک اللہ غیب سے انتظام فرمائے گا. اگر غیب سے ہی انتظام فرمانا ہوتا تو صحابہ کام پہ نہیں جاتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے لیکن کپڑے بیچتے تھے گلی گلی. حضرت عمر نے کہا کہ آپ کپڑے وہ جو ہے لادے ہو اپنے اوپر, آپ تو خلیفہ ہیں. تو کہا میرا گھر کون چلائے گا؟ تو کہا حضرت عمر نے کہ آپ کا جو ہے نا ہم وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں, آپ خلافت والا کام کیجیے. تو یہ خیر, اقرا کتابک, کہ اپنی کتاب کو پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو تیرا حساب کے لیے خود ہی کافی ہے آج کے دن. آگے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ, جو شخص ہدایت کی راہ پر چلتا ہے تو وہ خود اپنے لیے ہی چلتا ہے. اگر کوئی نیکی کی راہ میں چلتا ہے تو خود اپنے لیے ہی نیکی کما رہا ہے نا. ومن ضل, اور جو گمراہ ہو گیا, جو بھٹک گیا, فانما یضل علیہا, تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا. اور کس کا نقصان کیا؟ وہ جو اپنے راہ سے ہٹک گیا. جو شخص بے راہ ہوتا ہے وہ بھی اپنے ہی نقصان کے لیے بے راہ ہوتا ہے. اب یہاں پر فار ایگزامپل میں توبہ کر لیتا ہوں, اور میں توبہ کرنے کے بعد یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ پر احسان کیا, میری توبہ میں نے اللہ پر احسان کیا. تو اللہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ سارے میرے نافرمان ہو جائے تب بھی میری بادشاہت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی, اور اگر سارے لوگ میرے فرما برداری اختیار کر لے تب بھی میرے بادشاہت میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی. آج کی دنیا والوں کا یہی ہے کہ اگر 100 لوگ عزت دینے لگ گئے تو اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا ہے, اور اگر پورا سماج اس کو ذلیل کر دیا تو وہ آتم ہتیا کر لیتا ہے کہ مجھے سماج عزت ہی نہیں دیتا. لیکن اللہ کا معاملہ الگ ہے. کچھ لوگ توبہ تو کر لیتے ہیں, توبہ کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر احسان کیا, اور وہ توبہ کا بار بار اظہار کرتے ہیں میں نے توبہ کی, میں نے توبہ کی. تو بھائی تیری توبہ تیرے لیے ہے, دوسرے کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ توبہ تو ایسی ہو کہ پکی ہو. اچھا توبہ ہماری ٹوٹ جاتی ہے, فار ایگزامپل میں نے توبہ کی, آج صبح میں نے توبہ کیا پکی والی کہ اللہ گناہ نہیں کروں گا, لیکن ہو گیا گناہ. الانسان مرکب, انسان ملا ہوا ہے خطا و نسیان.
غلطی سے اور بھول سے. اگر بھول سے کوئی گناہ ہو گیا یا غلطی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دیتے ہیں پھر سے توبہ کرنے. تو توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. اور رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اپنے توبہ کے دروازے کو قبول کھلا رکھتا ہے. اور شیطان کے منہ پر تماچا ہے. اگر کوئی بندہ گناہ کر کے فوراً توبہ کر لیتا ہے تو شیطان بڑا نا امید ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کر لیا. لیکن ہم نا امید ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کوئی گناہ کیا, گناہ کرنے کے بعد ہم یہ سوچتے کہ یار کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑے رہ کے نماز پڑھوں یا کس منہ سے میں اللہ سے دعا کروں حالانکہ میں گنہگار ہوں. یہ نا امیدی شیطان دلاتا ہے. میرے سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا, فار ایگزامپل میں نے بہت گندا کام کیا اور اس کے بعد مجھے یہ خیال آیا کہ یار اس گندے کام کو کر لیا لیکن اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں. تو یہ گندا کام کرنے کے ٹائم پہ بھی تو اللہ تجھ کو دیکھ رہا تھا, اب کام ہونے کے بعد بھی اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں شیطان ایک نا امیدی دلاتا ہے انسان کو کہ دیکھ تو اتنا بڑا گنہگار ہے تو اللہ کے سامنے کس منہ سے کھڑے گا. حالانکہ جس وقت وہ کھڑا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو نام اعمال میں اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو فوراً نیکی لکھ دیتے ہیں, لیکن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ فرشتہ رکا رہتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ توبہ نہ کر لے. لیکن جب اس کی ڈیوٹی ختم ہونے کا ٹائم ہوتا ہے, 2 شفٹ رہتی ہے نا, عصر میں وہ جا رہا ہے, دن میں اس نے گناہ کیا, عصر میں وہ جا رہا ہے, بھائی جاتے وقت اس کو انٹری کرنی پڑے گی, تب وہ انٹری کر دیتا ہے. اور اگر عصر سے پہلے اس نے معافی مانگ لیا تو لکھتا ہی نہیں ہے, لکھا ہی نہیں اس نے. اور اگر رات میں کوئی گناہ کیا اور فجر میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے, وہ جا رہا ہے اور اگر رات میں ہی توبہ نہیں کر لیا تو وہ اس نام اعمال اس گناہ کو لیتے ہوئے جائیں گے. تو اللہ نے رحمت کا دروازہ بندے کے لیے ہر وقت کھلا رکھا ہے, لیکن بندہ نا امید ہو جاتا ہے اللہ سے. من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. کہتے ہیں نا کہ میت کے سامنے زیادہ مت رو, میت کو کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا. یا پھر بہت ایسے ہمارے ہے نا, سنے ہوگے میت کو زیادہ رو مت, میت کو پریشانی ہوتی, میت کو گناہ ملتا ہے. بلکہ تمہارا رونا تمہارے حد تک, میت کو اس کا کچھ نہیں وہ پڑے گا. ہاں لیکن یہاں پر ایک بات ہے, ولا تزرو, کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. لیکن اگر میں خود ایک گناہ کا جنریٹ کرنے والا ہوں, میں نے گناہ کو خود اجاگر کیا, پیدا کیا, تو جتنے لوگ گناہ کریں گے اس کا سارا کھاتا مجھے بھی جائے گا. ان کے پاس تو آئے گا ہی, لیکن جس نے گناہ کی شروعات کی ہے اس کو بھی اس گناہ کا حساب دینا پڑے گا. اور اگر کسی نے نیکی کی شروعات کی تو اس کے نیکی کا ثواب اس کو ملتا رہے گا, اگر چاہے وہ قبر میں چلے جائے. تو یہ سوچنا چاہیے انسان کو کہ میں نے کیا نیکی کی جو دنیا سے میں چلا جاؤں گا تو کل قبر میں بھی مجھے ملتا رہے گا. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, اور ہم سزا نہیں دیتے جب تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیجیں. اللہ کا ضابطہ ہے, اللہ اس بستی کو سزا نہیں دے گا جب تک کہ اللہ وہاں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجتا. تو یہاں پر یہ ہے کہ یہاں پر ایک آئی لینڈ ہے, سمجھو, وہاں آئی لینڈ میں کوئی ابھی تک نبی پہنچا ہی نہیں. ایسے بہت آئی لینڈ ہوں گے ابھی بھی, امیزون کی طرف ایسے آئی لینڈ ہے جہاں پر عام انسان جا ہی نہیں پاتا ہے. وہ اتنے ڈینجر اور خوکار رہتے ہیں. ان کا دھرم کیا ہے, مذہب کیا ہے معلوم نہیں. کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے بول سکتے ہیں نا, اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. لیکن یہاں پر علماء نے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر یہ فیصلہ ہوگا کہ تمہارے پاس اللہ نے عقل جو دی, اللہ نے سب کے پاس عقل دی ہے. اگر وہ صرف ایک اللہ کے ہونے کا ایمان لاتا ہے, نبی رسول تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ چلانے والا کوئی ایک اللہ ہے, تب اللہ اس کو جنت میں ڈالے گا. ورنہ تو اگر وہ بہت سارے معبود اختیار کر رہا ہے تو اللہ اس کو جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر کتنا بھی آدی واسی رہو, ٹھیک ہے, کتنا بھی آدی واسی رہو, وہ جو بیوی رکھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میری رہے. ایک بیوی کے 5 شوہر نہیں ہوتے. کیوں؟ جب عقل یہ کام کرتی ہے, عقل یہ بتاتی ہے کہ بھائی بیوی تو شوہر کی ایک ہی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ بیوی کے 4 شوہر ہو, جیسے کہ ایک شوہر کے 4 بیوی ہو سکتی ہے, ویسی 5 بیوی ہو سکتی ہے, 6 بیوی ہو سکتی ہے, کتنی بھی. اسلام میں اعتبار سے تو 4 ہے, لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ایک شوہر کے 5-6 بیوی ہونی چاہیے تو ایک بیوی کے 6-7 شوہر ہونے چاہیے, کوئی یہ نہیں سوچتا. کتنا بھی آدی واسی رہو, کتنا بھی جنگلی رہو, کتنا بھی کاتوڑی رہو, لیکن وہ یہ سوچے گا کہ ایک بیوی کا تو ایک ہی شوہر ہونا چاہیے. جب عقل یہ بتاتی ہے کہ ایک ہی شوہر ہونا چاہیے
تو پھر عقل کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بھائی چلانے والا تو کوئی ایک ہی ہونا چاہیے. تو یہاں پر عقل کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا. وما کننا، اور ہم نہیں دیتے عذاب یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو نہ بھیج دیں. اب رسول تو آئے نہیں، اب رسول کی کون ہے؟ نائبین ہے. اور نائبین کون ہے؟ علماء ہیں. اب یہاں پہ ایک آیت آ رہی ہے، اور یہ آیت آج کے مطابق، آج جو چیزیں ہو رہی ہیں، ایران، اسرائیل اور امریکہ، ہمارا ملک، یہ آیت کو ذرا اب میں جو آیت کا ترجمہ کروں گا اس کو فٹ کرنا اپنے ذہن میں. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو برباد کریں، تباہ کریں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو ہم حکم دیتے ہیں وہاں کے خوشحال لوگوں کو. اب یہاں خوشحال سے مراد وہاں کے مالدار لوگوں کو، وہاں کے طاقتور لوگوں کو ہم یہ حکم دیتے ہیں فَفَسَقُوا فِيهَا، کہ وہ وہاں پر ہماری نافرمانی کرے، فسق و فجور کرے، وہاں پر وہ ظلم کرے. پھر وہ جب ظلم کرنے پہ اتر آتے ہیں فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، تب ان پر ہمارا فیصلہ پورا ہو جاتا ہے. کون سا؟ عذاب کا. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہلاک کر دی. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے. اب ذرا اس آیت کو ریسنٹ ٹاپک پہ ہم گھماتے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، تو اللہ وہاں کے خوشحال لوگوں کو، وہاں کے امیروں کو، وہاں کے رئیسوں کو، وہاں کے حکمرانوں کو یہ حکم دے دیتا ہے. یعنی اب وہ خوشحال عیاشی پر اتر آتے ہیں، وہ ظلم پر اتر آتے ہیں، مظلوم کو کچا چبا جاتے ہیں، ماں اور بہنوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں. یہی تو ہے عیش پرستی. مظلوم اور غریب ہوتا چلا جاتا ہے، امیر اور امیر ہوتا چلا جاتا ہے، اور امیر مظلوم کا خون چوستا ہے. چلو ایک یہ ہے کہ فساد کب نہیں مچتا ہے؟ جب ایک مظلوم اپنا جی رہا ہے، ظالم یعنی امیر اپنا جی رہا ہے، مظلوم اپنا جی رہا ہے، غریب اپنا جی رہا ہے، مظلوم کے دل سے کوئی بدوا نہیں نکل رہی، امیر اپنا کام کر رہا ہے، تو یہاں فساد نہیں آئے گا. کیوں؟ وہ اپنا لائف جی رہے ہیں، یہ اپنا لائف جی رہے ہیں. لائف کب ڈسٹرب ہوتی ہے؟ جب کوئی کسی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اب امیر نے غریب کا خون چوس لیا، جو حکمران ہیں ان پر ٹیکس، امیر کا ٹیکس دینا تو آسان ہے، غریب کا ٹیکس دینا مشکل ہے. غریبوں کو ٹیکس سے دبا دیا، اور بہت سارے عیش پرستی، یعنی مظلوم کو سزا پہ سزا، اور جو امیر ہے ان کے ٹیکس معاف کر دیے جا رہے، ان کو بڑی بڑی زمینیں ہدیے کے طور پر دی جا رہی ہے، اور غریبوں کے گھر توڑ دیے جا رہے ہیں. تو یہاں پر عیش پرستی عام ہو گئی. اب یہاں کیا ہوگا؟ ڈسٹرب کون ہوگا؟ غریب. اب جب غریب ڈسٹرب ہوگا تو غریب تم سے لڑ نہیں سکتا، غریب کے اندر یہ طاقت نہیں کہ تم سے لڑے، اس کے دل سے آہ نکلے گی، اس کے دل سے آہ نکلے گی، اس کا دل ٹوٹے گا. اور جب ٹوٹتا ہے اس کا دل تو وہ مظلوم کی آہ عرش کو بھی ہلا دیتی ہے. حدیث ہے نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب مظلوم کی آہ نا عرش کو ہلا دیتی ہے. مظلوم کی ایک دعا یا بدعا عرش کو ہلا دیتی ہے. فرشتوں کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ عرش کو چیرتے ہوئے اللہ کی طرف چلے جاتی ہے مظلوم کی دعا. اب یہاں پر مظلوم کی دعا قبول ہو گئی. اب ان کا جو ہے نا بوریا بستر لپیٹنے کا ٹائم آ گیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کو ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ سوال یہ ہے نا کہ اللہ مظلوم کو ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ اللہ ظالم کو ڈھیل کیوں دیتا ہے؟ مظلوم کیوں پیستا ہے؟ تو اللہ ظالم کو ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ اللہ اس بات پر مہر لگانا چاہتا ہے کہ واقعتاً ظالم ہے. اللہ اس لیے ڈھیل دیتا ہے کہ اللہ اس ظالم کا پردہ فاش لوگوں کے سامنے کرنا چاہتا ہے کہ یہ واقعتاً ظالم ہے. جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دنیا میں امن قائم کرنے والے ہیں، ہم وومن کے حق کو یعنی عورتوں کے حق کو پامال سے بچانے والے ہیں، ہم عورتوں کے حق کو دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم بول دو. لیکن اللہ نے ان کے ظلم کا کالا چٹا کیا کر دیا؟ کھول دیا. اور اللہ نے ڈھیل دی، اور اب بھی ڈھیل دے رہا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ہم آتنکواد کو روکنے والے ہیں، اللہ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ نے اس کا الٹا انہی کی طرف پھیر دیا. اب دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ آتنکواد انہی سے نکل رہا ہے. جو لوگ پیس کے معاہدے کر رہے ہیں انہی کے گھروں میں ہتھیار بن رہے ہیں. تو اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ اللہ اس بات کو ثابت کر دے کہ تم ظالم.
تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِذَا، اور جب ظالم اپنے ظلم کے انتہا کو پہنچتا ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اب بس اسی کا راج چلے گا. لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اسی کا راج چلے گا، یا تو یہ رہے گا یا تو ہم رہیں گے. اور ہم کیسے رہیں گے؟ ہم تو مظلوم ہیں، یہ ہم کو اپنی طاقت سے کچل دے گا. جب مظلوم یہ سوچتا رہتا ہے اور مظلوم کے دماغ میں ساری چیزیں چلتی ہے کہ اس کا ظلم اب تو بہت بڑھ گیا، اب تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن وہاں اللہ کی طاقت نظر آتی ہے کہ جب ظالم یہ سوچتا ہے کہ اب میرے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بچا ہی نہیں جو میری ٹکر سے مقابلہ کر سکے، فحق علیہ القول، پھر اللہ کا قول وہاں پر ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، پھر اللہ اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو کیا، جس طرح اللہ نے قارون کو کیا، نمرود کو کیا. ہر اندھیری کالی رات کس وقت ہوتی ہے؟ عشاء کے وقت نہیں ہوتی ہے، عشاء کے وقت بھی اجالا ہوتا ہے. ایک دم اندھیری رات جس کو ڈاون کہتے ہیں انگلش میں، جہاں ایک دم اندھیرا ہوتا ہے. کیا وہ اندھیرا ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے؟ زیادہ اندھیرا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب اجالا ہونے والا ہے. تو زیادہ ظلم اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب انصاف آنے والا ہے. زیادہ جنگ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب امن آنے والا ہے. زیادہ ظلم کا بڑھ جانا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اب کوئی مظلوم کا مسیحا آنے والا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، مسجد اقصی اور فلسطین 90 سال عیسائیوں کے ہاتھ میں تھا. ان لوگوں نے کئی لاکھ مسلمانوں کو جب فلسطین ان کے ہاتھ میں آیا قتل کیا، اتنا قتل کیا کہ گھٹنوں تک فلسطین خون سے ڈھک گیا تھا. وہ چل رہے تھے تو ان کے گھٹنے خون، کیا کہتے ہیں، گھٹنوں تک ان کے خون تھا مسلمانوں کا. 90 سال ان لوگوں نے ظلم ڈھائے، لیکن لگا کہ بس انہی کا ہے، تو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا اور اللہ نے ان کا قلعہ کما. 600 سال تک فلسطین کس کے ہاتھ میں رہا؟ مسلمانوں کے ہاتھ. جب فلسطین، جب ورلڈ وار ہوا اور فلسطین برٹن کے ہاتھ میں آیا تو ایک برٹن کا گورنر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لات مار کر کہتا ہے کہ صلاح الدین وی آر بیک. برٹن کا گورنر کہنے لگا صلاح الدین ہم واپس آ گئے. گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اب اگر تم میں طاقت ہے تو نکل کے آؤ. تو اب مسلمانوں کے اندر تو نا امیدی چھائی ہوئی ہے، یہ پریشانی میں کہ ہر طرف، لیکن جہاں پر ظلم کی انتہا ہوتی ہے نا، وہیں سے مظلوم کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے انصاف کی ابتدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ آیت بتا رہی ہے وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم یہ ارادہ کرتے ہیں. اب اس آیت کو ذرا کانٹیکسٹ میں سمجھو. وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں، ان نہلک، کہ برباد کر دے، قریۃً، کسی بستی کو، امرنا، تو ہم حکم دیتے ہیں، ہماری یہ تدبیر رہتی ہے، مترفیہ، وہاں کے خوشحال لوگ، وہاں کے مالدار لوگ، وہاں کے حکومت زدہ لوگوں کو، ففسقوا فیہا، کہ وہاں پر وہ ظلم کرے، فسق و فجور کرے، فحق علیہ القول، پھر اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے، فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں. اور اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگ کو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پھینک رہے ہیں، لوگوں کو لگے گا یار کیا بات ہو رہی ہے. اللہ نے کہا کہ تم کو ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نہیں کرے گا، اللہ کرے گا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور ہم نے نوح کے بعد، من بعد نوح، ہم نے نوح کے بعد کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا. کیا فرعون آج سے زیادہ طاقتور نہیں تھا؟ کیا قارون آج سے زیادہ طاقتور نہیں تھا؟ نمرود آج سے زیادہ طاقتور نہیں تھا؟ منگول آج سے زیادہ طاقتور نہیں تھا؟ تھے، سب تھے. اللہ نے سب کو ہلاک کیا. وَكَفَى بِرَبِّكَ، تیرا رب کافی ہے. اب جب اللہ نے یہاں کہہ دیا وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو، اللہ یہاں پر بھی اپنے بندے کہہ رہے ہیں انسانوں کو، کہ تیرا رب کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے، اور وہ آپ کا رب کافی اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے اور ان کو دیکھنے کے لیے. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایران میں جو ہو رہا ہے، یا امریکہ میں، اسرائیل میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے اور اللہ خوب دیکھ رہا ہے. اب یہ نہیں کہ ان کے طاقت کا عروج ہے، یہ ظلم اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کیونکہ ان کی طاقت کا ڈاؤن فال ہے، اور ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ طاقت میں ابھر رہے ہیں، بلکہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے کہ اللہ کی بات ثابت ہو جائے اور وہ ڈاؤن فال ہو جائے. تو یہ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے تو ہمارے اندر نا امیدی نہیں آئے گی، بلکہ ہم دل میں یہ کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ،
اللہ کی بات سچ ہو رہی ہے. اور جو مر رہے ہیں, جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں, تو ہمارے اللہ نے یہ بھی دلاسا دیا نا کہ اگر کوئی شہید جنگ میں مر جائے تو مرا نہیں ہے, وہ تو شہید ہے. زندے سے زیادہ بہتر تو شہید کی موت. اور جو غازی آج کا مرا ہے, ایران کا جو خمینی دنیا سے گیا ہے, تو اس نے تو دعائی کی ہوگی, اللہ غازی تھا, اللہ مجھے شہادت کی موت عطا کر. 86 کی عمر میں وہ شہادت کی موت مرا ہے, اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. تو ماتم بنانے سے اچھا ہے کہ لوگ یہ سمجھے, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تم جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے ان کو مردہ مت کہو, وہ تو زندہ ہے. بل احیاء عند ربہم یرزقون, اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق پہنچایا جا رہا ہے. اور شہادت کی موت کی تمنا تو ہر ایک کو کرنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان منافق ہے جو یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ میں شہادت کی موت مروں. تو ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی شہادت تو بڑی اچھی چیز ہے, لیکن سالہ جان سے مار دیتے ہیں. تو ہمارا یہ خیال ہے, اس لیے ہم شہادت سے ڈرتے ہیں. لیکن شہادت کا مزہ وہی چکھتا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, جو سب سے اسلام کے بڑے لیڈر. حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. تو خلافت میں جتنے خلفاء تھے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے, جتنے خلیفہ تھے وہ بھی شہید ہوئے ہیں. انہوں نے شہادت کی موت کی تمنا کی تھی, اس لیے وہ شہید ہوئے. غازی بستر کی موت سے بہتر شہادت کی موت کو اپنا پسند کرتا ہے. تو وجہ ہاں ایک انسانی افسوس تو ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو, اگر ایک شہید ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے کو کھڑا کرتا ہے. اللہ کا قانون ہے, ضابطہ ہے, کبھی بھی ظالم کے سامنے موسیٰ ضرور ہوتا ہے, ابو جہل کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہوں گے. تو بس یقین ہونا چاہیے کہ اب یہ ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کون تھا اللہ کے علاوہ. لوگ یہ کہہ رہے کہ رشیا ہمارا پشت پناہ ہوگا یا یہ ہوگا, بھائی یہ سب تمہاری دھوکے بازی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے میں سے ہی کوئی صلاح الدین ایوبی بھیجے گا, اللہ ہمارے میں سے ہی کوئی نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بھیجے گا, اللہ ہمارے میں سے ہی کوئی محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ بھیجے گا, جو ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے. یا ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہدی علیہ السلام ہی بھیج دے, بہت ممکن ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ سخت ضرورت اب اس وقت کی ہے کہ ہمیں اللہ سے پوری کی پوری توبہ کر کے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں مہدی کے, اگر ہم زندہ ہیں تو ہمیں دجال کے فتنے سے بچا, اور دوسرا اگر مہدی کا لشکر ہمارے جیتے جی آ جاتا ہے اور مہدی علیہ السلام اتر جاتے ہیں تو اللہ ہمیں مہدی علیہ السلام کے ساتھ کر دیجیے گا. اس وقت اس زمانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم یہ دو دعا کو اپنے ساتھ رکھیں. اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچا, دوسرا ہمیں مہدی کے لشکر میں شامل کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.